والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وہ لوگ جنہوں نے وطن چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے اس کے بعد کہ وہ مظلوم تھے، ہم ضرور بے ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا، آخرت کا ثواب بڑا ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر رجال مرد، ہم نے وحی کی ان کی طرف، سو پوچھ لو تم علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن مقدس نے مسلسل پچھلی آیات میں، پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید، خداوند قدوس کی قدرتیں، مظاہر قدرت، آفاقی انفسی دلائل کے ساتھ ساتھ قرآن عزیز پیش کرتا چلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں تنہا، اکیلا، یکتا، احد، اللہ کریم کے ساتھ اس کا کوئی اللہ کا پارٹنر، کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی برابر، کوئی اللہ کی برادری، کوئی کف نہیں، وہ اکیلا تنہا۔ اس وقت اس رکوع سے قرآن مقدس نے ہجرت کا ذکر فرمایا ہے۔ مکی زندگی میں مسلسل مشرکین مکہ کی طرف سے صحابہ پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، سختیاں ہو رہی تھیں، ستایا جا رہا تھا۔ مکی زندگی مشکلات کی زندگی، بے پناہ مشکلات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ کو، مسلمانوں کو حکم تھا فصبر فصبر،
جو مصیبت آئے ہر مصیبت کو برداشت کرتے چلے جاؤ. ابھی وقت نہیں ہے بدلہ لینے کا، ہاتھ اٹھانے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ہر طرح کی قربانی دی، ہر تکلیف کو شیر مادر سمجھتے ہوئے پی گئے. پھر قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور نے حکم دیا کہ ہاں اب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو ہجرت حبشہ کی طرف بھی ہوئی، مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہوئی. اب مظلوم صحابہ جن کا مکہ مکرمہ میں رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے، ہجرت کر کے جا رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا. ابن الدغینہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی، آپ میری پناہ میں ہیں، آپ واپس آئیں. آپ جیسے لوگ اگر مکہ مکرمہ سے چلے گئے تو پیچھے کون رہے گا؟ لیکن مشرکین مکہ نے حبشہ تک ان مظلوم صحابہ کا، مہاجرین صحابہ کا پیچھا کیا. وہاں بھی حبشے کے بادشاہ کو، شاہ نجاشی کو ورغلایا. قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا گھر بار وطن اولاد سب کچھ چھوڑا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. یہاں ہم خدا کے دین پر آسانی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، یہاں کی سختی برداشت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے وطن چھوڑا. من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ وہ مظلوم تھے، انتہائی مظلوم. تو ہجرت کا معنی ہوتا ہے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف چلا جانا. ایک کفر کا گھر، کفر کا ملک، جہاں اسلام پر، اسلامی احکام پر، اسلامی اعمال پر عمل نہیں ہو سکتا، چھوڑ دے. ایسے ملک میں، ایسی ریاست میں، ایسے وطن میں چلے جائیں جہاں آسانی کے ساتھ اسلامی امور، اسلامی احکام آپ بجا لا سکتے ہیں. ابتدا میں یہ ہجرت فرض تھی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ ہجرت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک واقعہ، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا ارادہ فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا تھا کہ اب وقت آنے والا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں
ایک اپنے لیے ایک آپ کے لیے خریدی ہوئی تھی، خرید کر چھوڑی ہوئی تھی۔ جب حضور ارشاد فرمائیں گے تو ان اونٹنیوں پہ بیٹھ کر ہجرت کر جائیں گے۔ پھر وقت آ گیا، مشرکین مکہ نے مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور ہر قبیلے سے ترتیب یہ رکھی کہ ہر قبیلے کے نوجوان، اگر ایک قبیلے کے لوگ شہید کریں گے تو قریشی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہر قبیلے کے نوجوان شریک ہوں گے تو پھر صرف ایک قبیلہ قریش سب قبائل کے خلاف کوئی مقدمہ، کوئی بات نہیں کر سکے۔ چنانچہ آدمی کھڑے کر دیے، رات کا وقت ہے، جب صبح نکلے تو یک بارگی حملہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تیاری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا، مستعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کہ دشمنی بھی انتہا تک ہے لیکن آپ امین ہیں، مکہ مکرمہ کے لوگوں کی بہت سی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ اس زمانے میں امانت کسی کے پاس رکھنا یہ بہت مشکل تھا، جیسے آج کل ہمارا دور بھی ایسا ہی ہے۔ کسی کو قرضہ دینا بہت مشکل ہے، دوبارہ وہ دیتا نہیں ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسے چلے جائیں گے وہ کہتا میرا ہی ہے۔ کاروباری زندگی میں بھی لوگ مال لیتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں۔ یعنی دیانت اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ آج سے 60 سال پہلے لوگ دیانتدار تھے، بہت دیانت تھی۔ اب 60-50 سال بعد اب وہ دیانت ختم ہو گئی، امانت ختم ہو گئی ہے۔ یہ امانت و دیانت ختم ہونے کی وجہ سے آج اخبارات کو اٹھائیں لینے لگی ہوئی ہیں، آٹا آٹا۔ یہ نحوست ہے، اتنی گندم پیدا ہوئی، اتنی جاڑ پڑی، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی لینے لگی ہوئی ہیں۔ غذا، کھانے پینے کی چیزوں کی لینے، ساری بات تو امانت اور دیانت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الامین امین تھے، امانتیں تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ نے ساری امانتیں دے دیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ صبح ہوتے ہی جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں، جب پتہ چلے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے ہیں، تو انہیں اپنی امانت کی فکر ہوگی، پریشان کوئی نہ ہو۔ ان کی پریشانی سے پہلے پہلے ہی اے علی ان کو امانت دے دو، یہ میرا بستر ہے، بستر نبوت، یہ چارپائی بستر والی، اس میرے بستر پر آپ نے لیٹنا ہے، سونا ہے، یہ امانتیں آپ کے ذمہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بڑی قربانی ہے۔ دشمن باہر
محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، ابھی ہم نے حملہ کرنا ہے، اور حضرت علی کو پتا ہے اگر انہوں نے دیوار پھلانگی میں حضور کی بستر پر آپ کی چارپائی پر موجود ہوں گا، مجھے قتل کر دیں گے۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا علی بے خوف ہو کر سو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ضمانت حضرت علی کے دل دماغ کے اندر اگر کوئی مدم سا خوف بھی تھا، وہ خوف بھی کافور ہو گیا، نکل گیا، بڑی دلیری سے، بہادری سے، شجاعت سے، قوت سے، صبر اور تحمل اور بردباری کے ساتھ آپ کی چارپائی پر بے خوف ہو کر لیٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آدھی رات کا وقت ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ نوجوان چکر لگاتے ہوئے آوازیں دیتے تھے، ان کو نیند آنا شروع ہو گئی، تو چکر لگاتے لگاتے نیند آ رہی ہے، ایک دوسرے کو بیدار رکھنے کے لیے آوازیں دیتے تھے، او فلاں او فلاں۔ اللہ کریم بھی کریم ہے، وہ بھی قدرتوں والا ہے، اللہ کا بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا پھر میں بھی رب محمد نہ ہوا کہ تمہارے سامنے سے اپنے پیغمبر کو گزار کر نہ لے جاؤں، تمہاری آنکھ بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ اللہ، یہ ہے رب، یہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین پڑھتے جائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، ہائے ہائے سدا، فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ حضور نے مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی، شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے ان کے چہروں پر ڈالی، بٹ ڈالنے کی دیر تھی، سب کچھ دیکھ رہے تھے، سب کچھ، پر حضور سامنے سے گزر کر جا رہے ہیں۔ حضور پاک کو نہ دیکھ سکے، اللہ نے فرشتوں کی جماعت نازل فرمائی، گھیرا ڈال لیا، آپ فرشتوں کے گھیرے میں جا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ، فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ آپ نے بھی گھر سے نکلنا ہے، دشمن ہے، یہ پڑھے، یہ سورہ یاسین کی یہاں تک فہم لا یبصرون پڑھ کر آئے، انشاءاللہ دشمن اندھا ہو جائے گا۔ یہ سورہ یاسین کی ان آیات کی وجہ سے اللہ فرشتوں کا نزول فرما کر آپ کی ذات کو، آپ کی جان کو محفوظ فرما دیں گے، گزر کر صدیق اکبر کے دروازے پر۔ اللہ، دیکھو آقا ہے، حضرت صدیق اکبر کا مقام بھی دیکھیں، علی کا مقام بھی بہت بلند ہے، وہ بستر نبوت پر لیٹے ہیں، جان کی قربانی، لیکن
ابو بکر تو ابو بکر ہے، حضور کے ساتھ ہے۔ اگر بستر نبوت پر لیٹنے والا، سونے والا وہ دشمن سے محفوظ نہیں تو حضور کے ساتھ جانے والا کیسے دشمن سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہ تو حضور کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے صدیق اکبر چل پڑے، حضور تھک گئے، اٹھا لیا، اللہ اکبر، حضور کو کندھے پہ اٹھا کر پھر غار حرا میں لے گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر غار حرا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو دروازہ ہے وہاں اللہ پاک نے، حضور داخل ہوئے، اللہ پاک نے پھر عنکبوت، یہی ببولا، اللہ کی قدرتیں بھی دیکھیں، وہ عنکبوت آئے بس منٹوں میں اتنے جالے بنا دیے، اتنے جالے جیسے سال ہاں سال اس دروازے سے کوئی داخل ہی نہیں ہوا، حالانکہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے حضور داخل ہوئے، ابو بکر داخل ہوئے۔ اللہ نے کبوتری بھی ہے، یہ سارے حضور کے معجزات ہیں۔ اللہ نے کبوتری بھی بھیج دی، چل کبوتری، انڈے دے، بچے نکال، بچے بھی نکل اللہ کی اذا، اور کل گزر چکا ہے، اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون۔ رب ہے، رب پہ اعتماد کرنے والا، جو رب پہ اعتماد کرتا ہے رب کو رب جانتا ہے، رب ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ پھر بچے دے دیے، وہ کھوجی، اللہ، وہ زمانہ تھا نا، بڑے بڑے ماہر کھوجی تھے، کھوج لگانے والے، نشانات قدم، کیا کہتے ہیں، کھرا، اسی پنجابی کی کہتے ہیں کھرا نکالنے والے، کھرا نکالنے والا چلتے چلتے سیدھا غار کے کنارے پر آ گیا، یہاں تک کھرا آتا ہے دونوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا کھرا یہاں تک آتا۔ وہ کہنے لگے کافر پاگل ہے تو عجیب کھرے والا ہے، کھرا نکال رہا ہے، اگر یہاں تک آئے تو آگے، اس نے کہا کھرا یہاں تک آتا ہے، حضور اندر بیٹھے ہیں، ابو بکر اندر بیٹھے ہیں، اس غار میں کون ہے یہ دیکھ رہا، جالے تو دیکھ، یہ کبوتری دیکھ، اس کے بچے ہیں، اگر یہاں کوئی شخص 4 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے، 1 دن پہلے یہاں کوئی آیا ہے، حضور 3 دن وہاں رہے، اگر کوئی آیا ہے تو یہ کبوتری اڑ جاتی، بچے لے جاتی، جالے ختم ہو جاتے، صاف۔ یہ تو دیکھ، میری عقل تو نہیں مانتی، تو کیسا کھوجی ہے۔ اللہ، آپس میں لڑ پڑے، اس نے کہا میں کھوجی ہوں، اور جو میں نے نشانات قدم لگائے ہیں یہیں تک ہے، تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ بات اس کی بھی صحیح تھی، تھا تو وہ ماہر، پر اللہ کریم نے چونکہ جو باتیں ہونے والی تھی، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو پتا ہے کھوجی بھی آئے گا، حضور کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، اللہ پاک نے پہلے ہی ان کے دماغوں پہ پردہ ڈال دیا، کھوجی اور وہ اللہ نے ان کو لڑا دیا، چلو جاؤ لڑتے رہو، اپنے پیغمبر کو محفوظ کیا، ابو بکر محفوظ ہے۔
حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور اگر اپنے یوں پاؤں پر نگاہ ڈالے نا، ایسے آدمی نگاہ ڈالتا ہے تو دور تک جاتی ہے نا، تو آپ جنہوں نے غار حرا دیکھا ہے، کوئی اتنا بڑا غار تو نہیں ہے، ہم نے وہاں جا کر دیکھا، اپنے پاؤں پر نگاہ ڈالی تو غار کے اندر تک جاتی ہے۔ اگر اپنے پاؤں پر نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور حضرت صدیق اکبر کو تسلی دیتے ہیں، اللہ اکبر، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر گھبرا نہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، خاف یخاف ہو، ایک ہوتا ہے حزن۔ عربی زبان کے اندر یہ دو لفظ ہیں، پنجابی میں اردو میں نہیں ہے۔ عربی زبان بڑی وسعتوں والی زبان ہے۔ حزن کہتے ہیں دوسرے کا آدمی غم کھائے، میں آپ کا غم کھاؤں، آپ میرا غم کھائیں تو پھر حزن کا استعمال ہوگا۔ خوف وہاں ہوتا ہے جہاں اپنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا غم تھا، حضور کی فکر تھی کہ یہ دشمن آ کر حضور پر حملہ نہ کر دے، اس لیے حضور نے پھر وہی لفظ بھی لا تحزن ان اللہ معنا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معنا جمع تثنیہ، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم نے کہا نا آگے دریا کی موجیں پیچھے فرعون کی فوجیں، پکڑے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، سارے بنی اسرائیلی رو رہے تھے، پہلے بھی مارے کھاتے رہے، پھر فوج آ گئی، فرعونی آ گئے، بیگار کا کام لیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، چابک اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، فرعونی کے ہاتھ میں، کپتی ہیں، ہم مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا غور فرمائیں، ان اللہ معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور میری مدد کرے گا، راستہ بنے گا۔ اللہ یا معیہ فرمایا، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو خدا کی معیت میں شامل نہیں کیا، پر قربان جاؤں آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو بکر پر، کہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ معنا، جو اللہ کی معیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہی اللہ کی معیت ابو بکر کے ساتھ بھی ہے۔ واہ 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 واہ، ابو بکر تیری شان بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند۔ حضور اور ابو بکر کی معیت ایک، یہی وجہ ہے کہ حضور مرض الموت اور مرض الوفات میں مبتلا ہونے کے بعد مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دے دو نماز پڑھائے، میں اب نہیں آ سکتا۔ نمازی مسجد میں بیٹھے ہیں، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رقیق القلب تھے، عمر فاروق نے نماز شروع کر دی، حضور دروازے پہ آ گئے، اللہ آپ نے حجرہ دیکھا ہے، لا لا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امام الحی کی اجازت سے دوسرا امام نماز پڑھا سکتا ہے، دوسرا امام نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہاں امام الحی
ہمارے قاری محمد اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے جماعت کرا دی ختم، اب کوئی آنے والا اکیلے نماز پڑھے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ مسجد نبوی کو مت دیکھو، وہاں زائرین مسافر ہیں، اسٹیشن پہ مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ مسجد ہے، مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہے، لیکن کسی محلے کی مسجد میں بس جماعت ایک ہے، ڈسپلن ایک ہے۔ یہ نہیں کہ افطاری کرتے رہو، کھاتے رہو، کھاتے رہو، کھاتے رہو، کوئی ضرورت ہے وہ جماعت کھڑی ہو گئی وہ چھڑ تو کھا، اپنی جماعت کرا لے ہوں گے۔ یہ کیا جماعت ہے؟ کوئی جماعت نہیں ہے۔ تمام فقہا فرماتے ہیں دوسری جماعت کا کوئی ثواب نہیں، لا ثواب لہ، ثواب اسی جماعت کا ہے جو قاری صاحب یہاں مغرب کے وقت جماعت کراتے ہیں۔ بعد میں آنے والا کوئی جماعت کراتا ہے یہاں تو غیر ہماری مسجد میں تو کراتا ہی کوئی نہیں ہے، الحمدللہ۔ لیکن جماعت وہی ہے جو ایک جماعت ہے، یہ ڈسپلن ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، ہجرت کرنے والے جب مدینہ طیبہ پہنچے تنہا اکیلے، لیکن اللہ نے پھر سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ دنیا میں نیکی، مکان مل گیا، بیوی مل گئی، دکان مل گئی، زمین مل گئی، باغ مل گیا، کاروبار مل گیا، بہت کچھ ملا، بہت فتوحات کے دروازے کھل گئے، اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے خدا بند قدوس ان کو محروم نہیں فرماتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ